آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہونے والا ہے جنوبی کے احکام۔ جنوبی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہو۔ تو آج ہم یہی بیان کریں گے کہ جنوبی کے لیے کون سے کام کرنا جائز ہے اور کون سے کام کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر کسی آدمی کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اسے غسل کر لینا چاہیے، بغیر کسی شرعی عذر کے یوں ہی پڑے رہنا اور پورا دن یوں ہی گزار دینا یہ بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب، کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو یا جنوبی ہو، یعنی وہ آدمی ہو جس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہو، جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہو۔ دیکھیے، اس حدیث کی وعید میں وہ شخص داخل ہوگا کہ جس پہ اگر رات میں غسل فرض ہوا ہے اور اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا، وہ اس حدیث کے اندر داخل ہوگا۔ رہی یہ بات، اگر کسی آدمی کے اوپر رات میں غسل فرض ہو گیا تھا اور وہ صبح تک فجر کی نماز تک انتظار کرتا ہے اور فجر کی نماز غسل کر کے پڑھتا ہے تو وہ اس حدیث کی وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی وعید میں وہی شخص داخل ہوگا جس کے اوپر رات میں غسل فرض ہو گیا اور صبح اس نے نماز قضا کر دی اور وہ ابھی تک نہایا نہیں ہے، یا یوں ہی پورے دن وہ بغیر غسل کے ایسے ہی زمین پر بوجھ بن کر کے پھر رہا ہے، وہ آدمی اس حدیث کی وعید میں داخل ہوگا۔ جنوبی آدمی کے لیے یہ 4 کام کرنا منع ہے۔ نمبر 1، مسجد میں داخل ہونا۔ نمبر 2، قرآن کریم کو چھونا۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4، طواف کرنا۔ اگر جنوبی آدمی مدرسہ، عیدگاہ یا اس جگہ جہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے وہاں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہاں جانا جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ ان جگہوں پر بغیر غسل کے نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی مسجد میں سویا ہوا تھا کہ اس کو مسجد میں سوتے ہوئے احتلام ہو گیا کہ اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو اب اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ بغیر تیمم کرے وہ مسجد سے نہ نکلے، فوراً پہلے وہیں تیمم کرے گا اور تیمم کرنے کے بعد وہ مسجد سے نکلے گا۔ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں جنوبی آدمی کا کھانا پینا، سلام کلام کرنا، سلام کا جواب دینا، دینی یا دنیاوی گفتگو کرنا سب جائز ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی قرآن تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر وہ کوئی ذکر کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی دعا پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کا ایسی دعا پڑھنے کا معمول تھا جو قرآن کی آیت ہے تو اس قرآن کی آیت کو بطور دعا وہ آدمی پڑھ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جنوبی آدمی کو کسی کے انتقال کی خبر ملی تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن چونکہ یہاں یہ بطور تلاوت کے نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ بطور دعا کے پڑھ رہا ہے تو قرآن کی آیت کو جنوبی آدمی کے لیے بطور دعا کے پڑھنا جائز ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ جنوبی آدمی کے لیے نہ تو قرآن پڑھنا جائز ہے اور نہ قرآن کو چھونا جائز ہے، لیکن وہ آدمی جس کا وضو نہیں ہے، یعنی غسل تو اس نے کر رکھا ہے لیکن اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، تو اس آدمی کے لیے قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، بغیر قرآن کو چھوئے اگر یہ قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے تو یہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بعض حضرات آستین وغیرہ سے یا کپڑے کے یا کرتے کے دامن سے قرآن کو بند کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کپڑا جو بدن پر لگا ہوا ہے، جو کپڑا اس نے پہن رکھا ہے، اس کپڑے سے بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کی وضو نہیں ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور آپ قرآن بند کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کپڑے سے جو آپ نے پہن رکھا ہے آپ قرآن بند نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا کپڑے کا استعمال کرنا چاہیے جو آپ کے جسم سے ملا ہوا نہ ہو۔ چاہے تو آپ ٹوپی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹوپی سے پکڑ کر کے آپ قرآن کو ایک طرف کو بند کر دے، یا جو بھی آپ کو کرنا اٹھا کر کے رکھنا ہے آپ ایسے کپڑے کا استعمال کریں گے جو آپ کے جسم سے ملا ہوا نہ ہو۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جب ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ قلم وغیرہ کے ذریعے قرآن کے ورق پلٹتے ہیں، تو اگرچہ قلم وغیرہ کے ذریعے قرآن کے ورق پلٹنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے کہ آپ قلم وغیرہ کے ذریعے قرآن کے ورق پلٹ رہے ہیں۔ اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ وضو کرنے چلے جائیں اور وضو کر کر کے دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں۔